بندہ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا اس گھر میں تو، اور زور سے دروازہ بند کیا۔ کتنی بار کہا ہے نہ کیا کرو اس کو تنگ۔ امی نے خفا ہو کے سلطان کو کہا، میں کدھر کرتا ہوں تنگ، وہ خود ہی تنگ ہوتی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہوتی ہے۔ اماں ضرور اس کو کوئی پریشانی ہے، ورنہ تو یہ بہت خوش مزاج سی ہوتی تھی۔ اس کا ایسا موڈ تب ہی ہوتا ہے جب یہ پریشان ہو۔ وہ بے حد فکر مندی سے ماں کو کہہ رہا تھا، نہ پریشان ہو تم، پیپر ہے نا اس کے تو تب ہی پریشان ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہی تھی، پریشان تو وہ خود بھی تھیں۔ پیپر تو پہلے بھی ہوتے ہیں، وہ اس قدر پریشان تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یا اللہ میری بچی پر رحم کرنا۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی اور اٹھ کے کچن کی طرف چلی گئیں۔ زرمینہ کے پیپر ختم ہو چکے تھے، آج گھر پر سب ایک ساتھ موجود تھے۔ بابا جان نے سب کو دادی اماں کے کمرے میں بلوایا تھا، سوائے زرمینہ کے۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا، عجیب سی کیفیت ہونے لگی، جانے کیا بات ہو رہی ہے، اندر کیوں سب اکٹھے ہیں۔ وہ دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ کبھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرتی ہوتی، مگر آج معاملہ کچھ الگ تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے آنے لگے کیونکہ اندر اس کی ہی بات ہو رہی تھی۔ اماں جی، آج بھائی صاحب میری دکان پہ آئے تھے، ابراہیم نے نرم سے انداز میں ماں کو مخاطب کیا۔ ابراہیم صاحب کا پردوں کا کاروبار تھا، پورے مانسہرہ، بافا، شنکیاری اور اپٹا آباد میں پردے ان کی دکان سے آگے دوسری دکانوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا شہاب ان کے ساتھ ہوتا تھا، جبکہ سلطان الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کر رہا تھا اور آگے سیاست کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اچھا، کیوں آیا تھا فیروز؟ دادی اماں نے حیرت سے پوچھا۔ عموماً وہ گھر پہ آ کے بات کرتا تھا اور آج اس طرح سب کو اکٹھا کرنا سب کو تجسس میں ڈال رہا تھا۔ اماں جی، وہ اپنے بیٹے رجب خان کے لیے زری کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ رجب کی اور شہاب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی، وہ تو بہت خوش تھا مگر بابا جان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں ابراہیم، رجب ہے بھی نیک بچہ اور دوسرا میرا پوتا ہے، زری اور رجب مجھے بڑے عزیز ہیں دونوں۔ اس سے اچھا اور کیا بات ہوگا، گھر کی بچی گھر ہی میں رہ جائے گی۔ تم کیا کہتی ہو رقیہ؟ ابراہیم صاحب نے بیوی کو مخاطب کیا جو کافی دیر سے خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھیں۔ جو آپ کو اور اماں جی کو مناسب لگے، میری بھی وہی مرضی ہوگی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ابراہیم صاحب بڑے بیٹے کی طرف مڑے جو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ بابا جان اس سے پوچھیں، اور وہ بولے، ان کے گھر میں ہر ایک کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، ہر ایک سے مشورہ کیا جاتا تھا، بس فیصلے وہی ہوتے تھے جو بابا جان اور دادی اماں بولیں، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے فیصلوں کے خلاف کوئی جائے۔ بابا جان، میں تو بہت خوش ہوں، رجب بہت اچھا لڑکا ہے اور دوسرا ہمارے اپنے خاندان کا ہے اور سواتی ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ سلطان کی باری تھی جو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ سلطان، سلطان، ابراہیم صاحب نے 2 دفعہ اس کو پکارا۔ جی جی بابا جان جی، اس نے جلدی جلدی جواب دیا۔ کدھر گم ہو تم؟ سن رہے ہو نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے غصے سے اس کو کہا۔ غصہ تو سواتیوں کی ناک پہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ جی بابا جان، میں سوچ رہا ہوں ایک دفعہ اگر زری سے بھی۔ اس نے بات کو ادھورا چھوڑا اور گردن جھکا لی، جیسے اس نے بہت زیادہ غلط بات کر دی ہو۔ اسے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جب بابا جان نے فیصلہ کر دیا ہے تو؟ شہاب نے آرام سے بائی کو بولا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ ہونے کو کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا لالا گل۔ جو بھی تھا اب چپ، اماں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں زری کو بتا دوں گی کہ اس کے بابا جان نے کیا فیصلہ کیا ہے، ویسے بھی اس کے امتحان ختم ہو گئے ہیں آج۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کو لگا وہ کہ خواب دیکھ رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس نے ایسا کچھ نہیں سنا جس سے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے۔ وہ گمسم سی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا اور اندر آئی۔ زری، کیا ہوا ہے بچے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا جن میں گہرائی کی حدیں تھیں۔ زری، انہوں نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کے پیار سے ہلایا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ وہ جو بات اس کو بتانے آئی تھی سب بھول گئی تھی۔ اماں، میں یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے چہرے پہ بغیر کچھ تاثر دیے بولا۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو نا زرمینہ؟ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ جو بالکل مگن سی بیٹھی تھی جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہو۔ ہاں میں ہوش میں ہوں اماں، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ زری، ہوش میں نہیں تم بالکل بھی۔ انہوں نے سختی سے اس کو دیکھا اور بولیں، تمہارے بابا جان نے رجب خان سے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور تمہیں آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے۔ وہ تھوڑی آگے ہوئی، اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ان کے کندھے پہ سر رکھا اور کپکپاتے ہونٹوں سے بولی، ماں مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ رجب بھائی کو تو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، بالکل لالا گل کی طرح۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ ماں کا دل پگھلا، اس نے اس کا سر کندھے سے ہٹا کے گودی میں رکھا۔ زری، میرا بچہ ایسے نہیں روتے، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، خوش شکل ہے، عزت کرنے والا ہے، اپنا کاروبار ہے ان کا، ہے ہی کون ان کے گھر میں، وہ پلوشا اور اس کے ماں باپ، بس تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ انہوں نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ ماں، آپ چاہتی ہیں نا میں رجب بھائی سے شادی کر لوں؟ میں کر لوں گی، بس مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوا دیں، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ زری، فضول کی ضد نہ کرو، تمہیں اچھے سے پتہ ہے تمہارے بابا جان کے فیصلے کے آگے میں نہیں بول سکتی، انہوں نے بے بسی سے بیٹی کو سمجھایا۔
لیکن بیٹی میں بھی انہی کا خون تھا، وہ کدھر اتنی آسانی سے ہار مان جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ اماں جی، رقیہ بیگم پریشانی سے اماں کے پاس آئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ان کو کیسے بتائیں۔ اپنے شوہر کو بتانا مطلب طوفان کو خود دعوت دینا، اور ایسے بھی ابراہیم صاحب سے بہت ڈرتی تھی، اپنے بچوں کے حوالے سے ان سے اتنی بات نہیں کرتی تھی۔ ان کو پتہ تھا ان کو کچھ بتانا مطلب خود طوفان کو اپنے گھر کا راستہ بتانا ہے۔ کیا ہوا ہے بچے، کچھ بولو تو۔ رقیہ بیگم دادی اماں کے بھائی کی بیٹی تھی، وہ دونوں آپس میں ساس بہو والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھی، وہ ماں بیٹی جیسی تھیں۔ رقیہ ان سے آسانی سے بات کر سکتی تھی۔ اماں جی، اس نے بے حد پریشانی میں بات شروع کی۔ ارے بولو تو، کیا بات ہے مڑا؟ ایک تو جب تم اتنا ڈر ڈر کے بات شروع کرتا ہے نا، میرے بھائی کی اولاد تو لگتا ہی نہیں ہے تم۔ اماں جی، وہ بات ہی ایسی ہے۔ انہوں نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس طوفان کی وجہ سے تھا جو ان کے گھر آنے والا تھا۔ اماں جی، وہ زری نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا ہے زرمینہ؟ کیوں نہیں کرنا اس کو رجب سے شادی؟ اماں جی زری سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس کی اس بات نے ان کو بھی ہلا دیا تھا۔ تم پوچھو تو اس سے وہ انکار کیوں کرتا ہے؟ پوچھا ہے اماں جی، زری کہتی ہے اس کو آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ یہ لڑکی نا پاگل ہو گیا ہے۔ اماں جی قدرے غصے کی حالت میں چلائی تھیں، تم رکو میں خود بات کرتی ہے اس سے۔ زری باہر آؤ، دادی اماں غصے سے چلائی تھیں۔ دن کو گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے دادی اماں اور رقیہ کے۔ اب زری کے امتحان بھی ختم ہو گئے تھے تو وہ بھی گھر پہ ہوتی تھی، وہ آسانی سے ان سے بات کر سکتی تھی۔ جی اماں جی، وہ جلدی سے آئی اور ان کے پاس آ کے بیٹھی۔ کیا ہوا ہے مڑا؟ کس کو دادو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اندر سے وہی جانتی تھی کہ اگر اس کا یہ پلان فلوپ ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کل کے بجائے آج ہی شادی ہو کے رخصت ہونا پڑے گا۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، اللہ جی میرے ساتھ ہونا پلیز، مجھے اس مشکل سے نکالنا پلیز۔ دادی اماں نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے نہ کرنے سے کسی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اور یونیورسٹی، تم پاگل واگل ہو گیا ہے کیا؟ نہیں دادی اماں، بالکل بھی پاگل واگل نہیں ہوئی میں، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ اپنے باپ کا نہیں پتہ تمہیں؟ زندہ زمین میں اتار دے گا، دادی اماں نے بہت سخت انداز میں اس کو کہا۔ عموماً وہ اتنے سخت انداز میں بات نہیں کرتی ہوتی، مگر آج ان کو اس کی اس بات نے بہت دکھ دیا تھا۔ اس نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ذری بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اتنے وقت میں چپ اماں اب بولے بغیر نہ رہ سکیں۔ اماں میں بدتمیزی نہیں کر رہی، اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری رجب بھائی سے شادی کروانی ہے تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوائیں۔ اس کی رگوں میں بھی انہی کا خون تھا۔ اماں کی طرف سے وہ جہانگیری تھی اور بابا کی طرف سے سبدہینی تھی، ضد اس کے خون میں تھی۔ یہ کیسا ضد ہے زرمینہ؟ دادی اماں نے پریشانی سے بہو کو دیکھا۔ بس دادی اماں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، بس بات یہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کے چلی گئی۔ اس کو پتہ تھا تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے۔ اماں اور دادی اماں اس کو بابا جان کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کریں گی، وہ بابا جان کے فیصلے کے خلاف اس کو کبھی بھی نہیں جانے دیں گی۔ وہ دونوں اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ ان کو اپنے بیٹے کا بہت اچھے سے پتہ تھا اور اس کی اولاد کا بھی۔ ضد پہ وہ تینوں اپنے باپ پہ گئے تھے۔ آج رات کو ہی فیروز صاحب اپنی بیگم اور بیٹی کے ہمراہ باقاعدہ رشتہ لے کے آئے تھے۔ ان کا رواج تھا جب بھی رشتے کے لیے جاؤ تو پھلوں کی ٹوکری ساتھ لے کے جاتے۔ فلوشہ زرمینہ کے پاس آئی تھی، وہ رجب سے بہت چھوٹی تھی، زرمینہ سے بھی 2-3 مہینے چھوٹی ہی تھی وہ۔ زری، تم خوش تو ہو نا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کے انتہائی تشویشناک انداز میں پوچھا۔ بابا جان خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، اس نے سرسری سا جواب دیا، جیسے وہ مزید اس سے اور کوئی بات نہ کرنا چاہ رہی ہو۔ مگر وہ بھی پلوشہ تھی، کدھر چپ رہ سکتی تھی؟ جبکہ اس کو ایسے لگا کہ اس کے بھائی کے لیے جو لڑکی مانگ رہے ہوں وہ خوشی نہیں۔ زری، تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو مکمل دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین چھین لی ہو، اس کے سر سے کسی نے چادر اتار لی ہو۔ اس نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ پھر سے کہنا ایک دفعہ۔ اس نے اس قدر غصے سے پوچھا تھا کہ پلوشا کو خود ہی اپنے سوال پہ شرمندگی ہونے لگی۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے پھیکا سا مسکرائی اور وہاں سے اٹھ کے دادی اماں کے پاس گئی جدھر سب بڑے بیٹھے تھے۔ اماں، آپ کچھ بول نہیں رہی ہیں؟ فیروز خان نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اماں کے ذہن میں زری کی دین والی باتیں تھیں۔ مجھے آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں میں رجب بھائی سے شادی کروں تو مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوائیں۔ وہ لوگ اتنا اچانک آئے تھے کہ اماں کو ابراہیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب بھی کچھ گم سم سی تھیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی بات نہیں سنی تھی۔ اماں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابراہیم صاحب اماں کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مڑا ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ اماں، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، فیروز صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں فیروز، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو بچے۔ فیروز اور ابراہیم ساتھ ہی رہتے تھے، مگر جب سے بچے بڑے ہوئے تھے دونوں نے گھر الگ کر لیے تھے اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگے۔ ابراہیم صاحب چھوٹے اور فیروز صاحب بڑے بھائی تھے۔ وہ بس 2 بھائی اور 1 بہن تھیں۔ بہن کی شادی مردان میں ہوئی تھی، وہ وہیں پر رہتی تھی۔ اماں، میں زری کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، ویسے تو میں نے ابراہیم سے سرسری سے ذکر کیا تھا کہ وہ آپ سے اور بھابھی سے مشورہ کر لے۔ فیروز صاحب ماں کے پاس بیٹھے اور ان کو کہا۔
رقیہ بیگم اور فیروز صاحب کی زوجہ بھی وہیں پہ موجود تھیں، مگر دونوں نے ایسے چادر لے رکھی تھی کہ منہ سارا نظر نہ آئے۔ وہ لوگ پردہ کرتی تھی ایک دوسرے کے شوہروں سے، وہ شروع سے ہی پردہ لیا کرتی تھیں جب ساتھ ایک گھر میں بھی رہتی تھیں۔ فیروز رجب میرا بیٹا ہے، بچی بھی گھر کی ہے اور بچہ بھی گھر کا ہی ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ گھر کی بچی گھر ہی میں رہ جائے، مگر میری ایک شرط ہے، زرمینہ 2 سال یونیورسٹی میں پڑھے گی۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ زری کو پلوشا کی یہ بات گولی کی طرح لگی۔ وہ کس لڑکی کو کہہ رہی تھی؟ اس کو جس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم کی زبان سے اپنا نام نہیں سنا، کسی نامحرم کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لایا۔ وہ تو گہری چادر لیتی تھی تاکہ اس کا ایک بال بھی کسی کو نظر نہ آئے، وہ تو ایسے بات کرتی تھی کہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے تاکہ کسی نامحرم کو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ تو اللہ پاک اور آقا جان کے بغیر کسی کی محبت کو تصور ہی نہیں کر سکتی، وہ کسی نامحرم کو پسند کرے گی؟ وہ اس نے یہ سوچتے ہی توبہ توبہ کانوں کا ہاتھ لگایا۔ اے اللہ پاک، میرے دل میں کبھی بھی کسی نامحرم کی محبت نہ ڈالنا، میرے دل سے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کبھی بھی نہ نکالنا۔ میں خوش ہوں تیری محبت میں، مجھے کسی انسان کی محبت کی کوئی طلب نہیں، مجھے اپنی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا میرے مالک۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اور کچھ دیر ایسے ہی وہاں پر خالی سا ذہن لیے بیٹھی رہی۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا وہ مرے گی بھی تو کسی نامحرم کی محبت میں۔ سب لوگوں نے چونک کے دادی اماں کو دیکھا۔ تم لوگ اس کو میری شرط سمجھو، میرا فیصلہ یا پھر حکم؟ میں چاہتی ہوں زری 2 سال یونیورسٹی میں رہے، اپنی تعلیم مکمل کرے۔ اماں کو پتہ تھا زرمینہ اگر خود یہ بات کرے گی تو اس کی کوئی بھی نہیں سنے گا۔ وہ اس کی دھمکی سے نہیں ڈری تھیں بلکہ اس کی خواہش کا مان رکھنا چاہتی تھیں۔ زری بہت کم کوئی خواہش کرتی تھی اور نہ جانے کیسے غبی مدد ہوتی اور اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ اماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے خاندان میں پہلے کس نے یونیورسٹی پڑھا ہے جو اب ہم انوکھا کام کریں؟ میں تو اس کے کالج کے بھی خلاف تھا، آپ نے ہی زبردستی اس کو داخلہ کروایا اور اب یونیورسٹی؟ ماں کی اس بات سے اس کا دماغ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، مگر یہ بات اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کے گھر میں بھی کبھی یونیورسٹی کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے۔ اماں، ابراہیم ٹھیک کہہ رہا ہے، اب ہماری بچیاں بھی باہر جائیں گی، غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی، جو بات ہمارے خاندان میں کسی نے سوچی ہی نہیں ہے اس کی شروعات ہم کریں گے۔ اماں، بہت غلط بات ہے یہ، میں تو کم از کم اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ فیروز صاحب ماں کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے تھے، وہ کیسے اتنی بڑی بات ایسے موقع پہ کر سکتی ہیں جب ہم رشتے کی بات کرنے آئے ہیں۔ اماں جی، آپ کو پتہ بھی ہے ہزارہ یونیورسٹی کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں، لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑکی کے لیے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کس کس طرح کے لوگ ہیں ادھر۔ شہاب نے بظاہر تو نرم لہجے میں دادی اماں کو بتایا، مگر اندر سے اس کا دل ہی جانتا تھا وہ کیا کر گزرے۔ ہزارہ یونیورسٹی کے نام سے ہی اس کو نفرت تھی۔ لالا گل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان، ادھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی عزت کو ادھر بھیجیں، ادھر صرف لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی ہیں اور ہیں بھی ہر طرح کے گھروں کے۔ سلطان نے بائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ دادی اماں نے سب کی باتیں بہت آرام سے سنی۔ مطلب اب تم سب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے فیصلے میں بولے، اب ہم شاید فیصلہ لینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جانو اور تم لوگوں کی اولادیں جانیں۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا ہر حکم سار آنکھوں پہ، مگر یہ یونیورسٹیز والی ضد میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ زری مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، مگر آپ کو یونیورسٹیوں کا نہیں پتہ۔ میری بیٹی کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ غیر مردوں میں بیٹھ کے پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے نظریں نیچے کر کے ماں کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کے بولیں۔ اماں جی، آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ خدا کے لیے مجھ سے خفا نہ ہوں، آپ ایسا نہیں سوچ سکتی ہیں، میں جانتا ہوں یہ سب زری نے کہا ہوگا آپ سے۔ انہوں نے پہلے دکھ سے کہا اور زری کا نام لیتے ہی ان کو عجیب سا جلال آیا تھا۔ وہ لوگ بیٹی کو کچھ کہنا تو ہین سمجھتے تھے اور وہ بھی کسی کے سامنے کچھ کہنا۔ آج انہوں نے اپنے اصول توڑ دیے تھے اور ایک زوردار آواز لگائی، زرمینہ گل، میں اس کے بعد میں بات کر لوں گی، آپ اس کو ایسے کیوں؟ رقیہ بیگم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔